الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم اپنے چھٹے پارے کا اختتام کریں گے اور ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود و عیسی بن مریم، حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے، ذالک بما، یہ اس وجہ سے کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ ہم مسلسل کئی آیات سے یہود و نصارہ کے جرائم پڑھ رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے رب کے حکموں کی نافرمانی کی، اپنی حدوں سے تجاوز کیا، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، انہیں قتل کرتے رہے، شرک کیا، حرام کھایا، جھوٹ بولا اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھا۔ اور یہاں جو کفر کا تذکرہ ہے کہ لعن الذین کفروا، کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، تو یہاں کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کے نبیوں کو نہ مانا تو وہ کافر ہو گئے، نہیں، بلکہ یہاں ان کے کفر سے مراد ان کی نافرمانیاں، ان کی عہد شکنیاں اور اللہ کی حدود کو بار بار توڑنا ہے۔ اور انہی جرائم کی وجہ سے یہ لوگ زبور اور انجیل دونوں میں ملعون قرار دیے گئے، اور یہ اسی لعنت کا اثر تھا کہ ان میں کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے اور کچھ خنزیر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے، سب کے قانون کو توڑنے والے لوگ بندر بنائے گئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے آسمان سے خوان اترنے کا مطالبہ کیا، اور پھر خوان اترنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا، اور یہ عذاب ان کے علاوہ کبھی کسی پر نہیں آیا۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے، گویا یہاں ابتدا اور انتہا کا تذکرہ ہے۔ اور تورات کے صحیفوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے بنی اسرائیل پر لعنت کی، اور انبیاء لعنت کر رہے ہیں، وہ بد دعائیں دے رہے ہیں جو اپنی قوم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے لیے جان گھلاتے ہیں، ان کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ان کے لیے مصیبتیں سہتے ہیں، انہیں رب کا پیغام پہنچاتے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والے شفیق، ہمدرد اور خیر خواہ نبی اپنی امت کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کی فطرت میں بڑے بڑے گناہ رچ بس گئے تھے، اور ان گناہوں میں، کفر میں گویا وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ حال یہ تھا گویا اللہ کی نافرمانی میں ریس لگی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے گناہ کرتے اور گناہ پر اصرار کرتے چلے جاتے۔ زبور میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آہ و بکا اور لعنت مذکور ہے، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل پر لعن کی، اس کی مثالیں ابھی بھی موجود ہیں۔ ان مثالوں کو سنتے جائیے اور اپنا جائزہ بھی لیتے جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال جو انجیل میں نقل ہیں، ان میں سے کچھ یہ کہ اے ریاکارو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو۔ اور سے سنیے اور اپنا جائزہ لے لیں کہ حقوق العباد میں کتنے خراب ہیں، کہاں کہاں لوگوں کے حق دبا کر بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ بیواؤں اور یتیموں کے مال ہڑپ کرتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں۔ پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے اندھو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہو، بحثیں کرتے ہو، لیکن بڑے بڑے گناہوں کو آرام سے کر جاتے ہو اور برداشت کرتے رہتے ہو۔ پھر ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے ریاکارو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر سے لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھری ہوئی ہے۔
پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرو تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اور پھر فرمایا تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ کیا یہ ہمارا حال تو نہیں ہے کہ بظاہر تو بہت اچھے نظر آتے ہیں مگر اندر دکھاوا، ریاکاری، کینہ، بغض، حسد اور نہ جانے کون کون سی گندگیاں ہیں۔ اور اس آیت میں جو لفظ آیا لعنا، لعنت کی گئی، گویا انہوں نے لعنت کھائی، ان پر لعنت برسی یا ان پر لعنت مسلط ہو گئی، انہوں نے لعنت کو قبول کر لیا۔ اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر خیر سے دور۔ گویا یہ قوم حق کو قبول کرنے سے محروم ہو چکی ہے، اب ان سے کسی خیر کی توقع نہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اور جو ہر خیر سے دور ہو گویا یہ بہت بڑی محرومی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور اللہ کی لعنت ہونا یہ معمولی بات نہیں، زندگی سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جو بنی اسرائیل کے قصے سناتا ہے، قرآن کا مقصد محض قصے سنانا یا ہسٹری بتانا نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے کہ ہم ان جرائم میں ملوث نہ ہوں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا خدا نخواستہ مستحق بنا دیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لعنت یا بد دعا ہمارے حصے میں آئے۔ کئی ایسے کام ہیں، یہ کئی ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ آئیے جائزہ لے لیتے ہیں ان چیزوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ اس کے فرض یا نفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ تو صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان سے محبت اور ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، اور جو ان کے احترام میں کمی کرے، خدا نخواستہ برا بھلا کہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان پر لعنت برساری ہے۔ پھر اسی طرح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ قیامت کے روز اس کے فرض قبول فرمائیں گے نہ نفل۔ گویا وہ مقام، وہ جگہ جہاں سے دین کا آغاز ہوا، جہاں سے اسلام پھیلا، وہاں کوئی بدعت جاری کرے، وہاں کوئی دین میں تبدیلی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نوچنے والی، گریبان پھاڑنے والی، تباہی اور ہلاکت کی پکار بلند کرنے والی یعنی کسی مصیبت پر بین کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غموں سے، مصیبتوں سے اپنی امان میں رکھے۔ غم میں چہرہ نوچ لینا اور گریبان پھاڑنا اور نوحے کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب قرار دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، سود کھلانے، سود کی گواہی دینے، سود کی کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح بال گوندنے اور گندوانے یعنی وہ جو بالوں کے اندر نقلی بال لگا کر مصنوعی خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے ان پر، پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر، پھر حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ پھر بخاری کی ایک حدیث میں چہرے کے بال اکھیڑنے والیوں پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور چہرے میں اگر اپر لپس اور چن پر بال ہوں تو یہ تو مردانہ مشابہت ہے، انہیں صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بھووں کو باریک کرنا، ان کے بالوں کو اکھیڑنا یہ اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی، اس کے نچڑوانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے لے جانے والے پر، اس کے منگوانے والے پر اور جس کے لیے لے جائی جائے اس پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کو خریدنے والے پر اور جس کے لیے خریدی گئی ہو اس پر، یعنی ان سب لوگوں پر لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو شراب کے مہیا کرنے میں یا لینے میں کسی بھی حوالے سے شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ پھر مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو لوہے کے ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ باز نہ آ جائے، اگرچہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ اور یہ تو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ کوئی پستول صاف کر رہا تھا تو اچانک گولی لگ گئی۔ تو کوئی بھی ہتھیار ہو، خواہ وہ چھری ہو، تلوار ہو، خنجر ہو، بندوق ہو، مذاق میں بھی، کھیل کھیل میں بھی یا غصے میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کیجیے۔ ایسے میں شیطان گدگداتا ہے اور پھر وہ ہتھیار چل جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کام جو بکثرت امت کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور کون سی تصویر؟ بے جان تصویروں کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی اگر مناظر ہیں، آبشاریں ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، ان چیزوں کی تصویریں بنانے والے پر نہیں، لیکن جاندار کی تصویر بنانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ بخاری کی روایت میں ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی جو اپنے باپ پر لعنت کرے، اور اللہ نے لعنت فرمائی اس آدمی پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، جو بدعتی کو پناہ دے، جو اپنے والدین پر لعنت کرے اور جو زمین کے نشان یعنی حدیں بدلے۔ پھر ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اندھے کو رستے سے بھٹکائے، جو اپنے مالک کے سوا کسی اور کو اپنا مالک بتائے، اور اللہ کی لعنت ہو جو عمل قوم لوط کا مرتکب ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل قوم لوط کرنے والے پر لعنت والی بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور پھر یہی فعل اپنی بیوی کے ساتھ کرنے والے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا چور پر اللہ کی لعنت ہے کہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے، تو سوچئے بھلا ان چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر بھی ہاتھ کٹتا ہے؟ ہرگز نہیں، شریعت میں ان معمولی چیزوں کے چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ تو یہاں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی انڈا یا رسی جیسی معمولی چیز چراتا ہے اور کرتے کرتے اس کی یہ عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ چوری میں دلیر ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے، ایسی چوریاں کہ جن کے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت کی اس پر قیامت کے دن تک جاری رہنے والی لعنت ہو۔ اللہ اکبر، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور یہ ساری احادیث پڑھنے کا اور سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے تو رب کی نافرمانی کی، حدوں کو کراس کیا، ان کے انبیاء نے ان پر لعنت کی، کہیں ہم وہ کام نہ کریں کہ خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ٹھہریں اور رب کی رحمتوں سے اور خیر سے محروم ہو جائیں۔ اور یہاں اس آیت میں دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو جو اتنی بڑی سزا اور اتنی بڑی محرومی دی گئی، ان کا جرم کیا تھا؟ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی۔ عصا کہتے ہیں نا لاٹھی کو جس کے سہارے انسان چلتا ہے، گویا انہوں نے گناہ کیا اور پھر ان گناہوں کا سہارا لے لیا، اور عصوا میں وہ سارے جرائم آ گئے جو خدا اور اس کی شریعت کے حوالے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا کثرت سوالات نے اور انبیاء سے اختلاف نے۔ تو یہی انبیاء کا اختلاف یا ان کی نافرمانی اور گناہوں کی کثرت نبی کی لعنت کا موجب بنا دیتی ہے۔ اور یہاں صرف نافرمانی کی بات تو نہیں ہے، نافرمانی کرنا اور پھر نافرمانی میں حد سے گزر جانا، یعنی احساس ہی مٹ جانا۔ بڑے بڑے گناہوں کو یوں سمجھنا جیسے ایک مکھی تھی جو ناک پر بیٹھی اور اڑ گئی، جبکہ ایمان والے کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی یوں محسوس کرتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہو جو اس کے سر پر گرنے والا ہو۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں عصوا سے مراد ان کے گناہ ہیں، وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور یعتدون سے مراد ان کی وہ زیادتیاں اور ان کے وہ جرائم ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، جو ان کے ہاتھوں سے پامال ہوئے۔
اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یعتدون سے مراد ان کا غلو ہے، ان کا بدعتیں ایجاد کر کے حد سے تجاوز کرنا، خود ساختہ رسومات گھڑنا اور پھر انہیں دین کا حصہ بنا دینا۔ اللہ ہمیں نافرمانی کے کاموں سے بھی بچائے اور بدعتوں کو اپنانے سے بھی بچائے۔ آیت نمبر 79 دیکھیے، کانو وہ سب تھے، لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اسے کر ڈالتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ اور یہاں اس آیت میں لعنت کا تیسرا سبب بتایا جا رہا ہے کہ کیوں انبیاء نے ان پر لعنت کی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی یہ ہے، لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جس برے کام کو وہ ایک دفعہ کر لیتے پھر اس سے باز نہ آتے، اسے کرتے ہی چلے جاتے۔ نبیوں نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، ناصحوں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لائے، ان کے دشمن بن گئے۔ گویا یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر کوئی قوم اللہ کی لعنت کی مستحق بنتی ہے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لعنت کا سبب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی انہیں برائی سے منع کرتا تو باز نہ آتے۔ اور سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو وہ کہے علیک نفسک، اپنے آپ کو دیکھ، استغفر اللہ، بجائے اس کے کہ کسی کی نصیحت سے ہم برائی سے باز آ جائیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم یہ کہنے لگیں کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی پرواہ کرو۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، لا یتناہون جو لفظ ہے نا، یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی باز آنا بھی ہے اور ایک دوسرے کو منع کرنا بھی ہے۔ پچھلی آیت میں ان کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کی بات تھی کہ جب وہ نافرمانی کرتے اس پر ڈٹ جاتے، باز ہی نہ آتے، سرکش گھوڑے کی طرح نافرمانی کے رستے پر سر پٹ دوڑے چلے جاتے، یعنی گناہوں پر ندامت نہ ہوتی بلکہ اس کو ہر دھرمی کے ساتھ کرتے چلے جاتے، اور پھر ایک دوسرے کو برائی سے منع نہ کرتے، روکتے نہیں۔ تو سوچئے جب حرام کاریاں اور گناہ کھلے عام ہوں، گناہ شغل بن جائیں، انٹرٹینمنٹ کہلائے جائیں، اور گویے اور ایکٹر آرٹسٹ کہلائے جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں، اور جب سب گناہوں پر دلیر ہو جائیں تو معاشرے کو تباہی سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ برائی اور شرپسند لوگ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، مگر جب تک معاشرہ زندہ ہوتا ہے، ضمیر زندہ ہوتا ہے، شر کے خلاف دیوار بنا رہتا ہے، برائی پنپنے نہیں پاتی، وہ پھیلنے کی بجائے سکڑنے لگتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، منکر کہتے ہیں وہ چیز جس کا انکار کیا جائے، یعنی وہ چیز جس کا شریعت انکار کرے۔ شریعت جن چیزوں سے روکتی ہے وہ لوگ اس کا ارتکاب کرتے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہ روکتے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، اس میں جب کوئی برائی رواج پاتی ہے تو اس کا آغاز چند لوگوں سے ہوتا ہے، اور اگر ایسے لوگوں کا دیر اینڈ دین محاسبہ کر لیا جائے، انہیں روک دیا جائے، تو وہ برائی اکثر رک بھی جاتی ہے اور معاشرہ مجموعی طور پر بگڑنے نہیں پاتا۔ لیکن اگر برائیوں کے سلسلے میں نرم گوشہ اختیار کیا جائے تو گناہ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں وہ نہ برائیوں کرنے والوں کو روکتے بلکہ بے تکلف ان سے ملتے جلتے، کھاتے پیتے، خوشگپیاں لگاتے ہیں، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہم نوالا ہم پیالہ بنے رہتے ہیں، ماتھے پر شکن نہیں آتی، کوئی خفگی نہیں ہوتی، اور برائی عام پھیل جاتی ہے۔ کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر اس عذاب سے نہ گناہ کرنے والے بچتے ہیں اور نہ گناہ سے اجتناب کرنے والے بچتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں بے دینی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب کوئی آدمی کسی بدکار سے ملتا تو پہلے اسے اللہ سے ڈراتا، اسے اس گناہ سے باز آ جانے کی ترغیب دیتا، اور پھر دوسرے ہی روز اس کے ساتھ بلا تعمل کھاتا پیتا، بیٹھتا اٹھتا،
اور جب لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو ان کے دلوں کو اللہ نے آپس میں ٹکرا دیا، اور پھر حضور نے یہی آیت پڑھی لعن الذین کفروا، اور پھر اس کے بعد فرمایا بخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ گے، اسے عدل کا جبرن پابند بناؤ گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر بھی ایسی ہی پھٹکار ڈالے گا جس سے پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی۔ اور ایک روایت کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ یہ بات کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ برے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، انجوائے کرنا، ان کی برائیوں پر ہنسنا، خوش ہونا، یہ رب کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے۔ جرم کے اعتبار سے یہ دونوں رویے برابر ہیں۔ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو گناہ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں کسی کو گناہ سے روک نہیں رہی تو میرا گناہوں سے بچنا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ معاشرہ ایسے ہی لوگوں سے تو زندہ رہتا ہے جو خود بھی برائی سے باز رہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے والے ہوں، برائیوں کے ساتھ نرمی برتنے والے نہ ہوں، اور جسے رب سے محبت ہو، جسے دین سے محبت ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ رب کی حدوں کو توڑا جائے، دین کو پامال کیا جائے؟ کیا ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے یا انہیں گالیاں دے یا ایون ان پر ناپسندیدگی کا ہی اظہار کرے، کیا ہمیں ایسے لوگوں سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ان کی رفاقت کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ تو جس طرح والدین کے دشمن دوست نہیں ہو سکتے، اسی طرح جسے اللہ اور اس کے دین سے محبت ہو وہ ان لوگوں سے محبت یا ان لوگوں کی رفاقت کو انجوائے نہیں کر سکتا جو رب کی حدوں کو پامال کرتے ہوں۔ اور دکھ اور غم تو ہم نے بھی بڑے پالے ہیں کہ ان دکھوں میں کوئی دکھ یہ بھی ہے کہ فلاں گمراہ ہو رہا ہے، وہ برائی کے راستے پر جا رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، کہ ایسے میں ہم غمزدہ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کو اور ان کی برائیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھلا ہمارا اس سے کیا واسطہ، ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں، یا پھر زبان پر تالے پڑ جاتے ہوں۔ پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، فروئی مسائل پر بحثیں کرتے ہیں، ریاکشن دکھاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہوں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی اس کے خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے کشتی کے سلسلے میں قرع ڈالا اور اس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کا اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا۔ بس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے سارے ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بچ جائے گی۔ یہی حال ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے تو انشاءاللہ تعالی خود بھی بچ جائیں گے اور انہیں بھی بچا لیں گے، لیکن اگر برائیاں پھیلتی رہیں اور ہم نے کچھ نہ کیا، اپنا کردار ادا نہ کیا، تو ان کے ساتھ اللہ کی ناراضگی خدا نخواستہ ہمارے حصے میں بھی آ جائے گی۔ پھر مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص منکر دیکھے یعنی برائی دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ دنیا میں تو ہم ہائی سے ہائی سٹینڈرڈ چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز چاہتے ہیں، اور ایمان کے معاملے میں ہم کم سے کم پر راضی رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ کوئی اپنے دل میں برائی کو برا جانتا ہے۔ انسانوں میں سب سے کمزور انسان کبھی دیکھا ہے؟ وہ جو وینٹیلیٹر پر ہو، جس کا بس سانس آ رہا اور جا رہا ہو، وہ بھی تو زندہ ہے، مگر ایسا انسان بے جان لاشیں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ سب سے کمزور ایمان، دل میں برا جاننا، کہ بس ایسے ہی ہے کہ ICU میں ایمان پڑا ہوا ہے کہ ابھی رخصت ہوا تو ابھی رخصت ہوا، اور حالانکہ یہ وہ ایمان ہے جس میں کوئی دل میں برا جان رہا ہے، اور اگر کوئی برائی کو دل میں بھی برا نہ جانے تو اس کا ایمان کہاں رہا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے اور پھر تم اللہ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو صرف نیکی کرنے والے نہ بنیے، بلکہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بھی بنیے۔ پھر اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، کون سی آیت؟ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنی جانوں کے ذمہ دار ہو اور کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یہ آیت سنا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں پھر بھی اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آ جائے، یعنی وہ عذاب جس سب کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، ہم کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھیں گے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں؟ یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جب تمہارے اندر وہ خرابیاں ظاہر ہو جائیں جو تم سے پہلی قوموں میں ظاہر ہوئی تھیں۔ تو ہم نے کہا، اللہ کے رسول، ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، حکومت کم عمر یعنی بچگانہ ذہن رکھنے والے افراد میں اور بے حیائی بڑوں میں، یعنی جوان بدکاری میں ملوث ہوں تو ہوں، بوڑھے بھی باز نہیں آئیں گے، یعنی بے حیائی بڑوں میں اور علم تمہارے ذلیل لوگوں میں۔ استغفر اللہ، علم ذلیل لوگوں میں کیسے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ علم فاسق لوگوں میں ہوگا، یعنی وہ لوگ کہ جو علم پر عمل نہیں کریں گے۔ تو گویا جب حکمران ناتجربہ کار ہوں، بڑے بوڑھوں میں بے حیائی ہو اور علم والے علم پر عمل نہ کریں تو وہ دور ہوگا جب مسلمان نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے بڑے ہی تو بچوں کو برے کاموں سے منع کرتے ہیں، جوانوں کو منع کرتے ہیں، اگر وہ خود بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوں گے تو کیسے نوجوانوں کو بچائیں گے، کیسے انہیں سمجھائیں گے؟ اور اگر علم والے ہی علم پر عمل نہ کریں تو علم پر کون عمل کرے گا؟ اور نیکی اور بدی کا معاملہ تو ایسے ہے کہ اگر کہیں نافرمانی کا کام ہو رہا ہے اور کوئی شخص وہاں موجود ہے اور وہ اسے بہت برا جان رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس میں حاضر نہیں، لیکن اگر کوئی شخص وہاں سے غائب ہے، دور ہے، لیکن وہ اس نافرمانی کو پسند کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ وہاں موجود ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا تو ایسے ہوگا جیسے اس نافرمانی سے وہ غائب اور دور رہا، لیکن جو غائب اور دور تھا اس نے اس نافرمانی کو پسند کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے کہ وہ اس میں حاضر اور موجود تھا۔ تو ہمیشہ برائی کے کاموں پہ ناپسندیدگی کا اظہار کریں۔ اور ہم اکثر ڈر جاتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سن لیجئے، خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا، خبردار کسی آدمی کو لوگوں کی ہیبت حق کہنے سے روک نہ دے جبکہ اسے حق معلوم ہو۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ حدیث سناتے ہوئے رو پڑے اور فرمایا، قسم اللہ کی، ہم نے کئی چیزیں دیکھی لیکن ڈر گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا کہ ڈرنا نہیں، لیکن ہم ڈر گئے۔ اسی لیے تو حق بات کہنے کو اور خاص طور پر کسی جابر حکمران کے سامنے، کسی ظالم امیر کے سامنے انصاف کی بات کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اس آیت کو پھر غور سے دیکھیے، یہاں امر بالمعروف کا تذکرہ نہیں عن المنکر کا تذکرہ ہے، اور یہ حقیقت ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا نسبتاً آسان ہے اور برائی سے منع کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یہی تو امتحان ہے۔ اکثر ہم اپنے دروس میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں، لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کو منع کریں؟ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے، اور کانفیڈنس آتا ہے جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے، جب آپ کو سمجھ ہوتی ہے، جب آپ کا مطالعہ ہوتا ہے اور جب آپ کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ تو اپنے علم کو مضبوط کیجئے، اپنے عمل کو بڑھائیے، اپنے اندر اعتماد پیدا کیجئے،
اور حکمت سیکھیے، اور حکمت کی دعا بھی مانگیے، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت سکھا دے، میری باتوں میں تاثیر پیدا کر دے، اللہ مجھے وہ جذبہ اور وہ قوت عطا کر دے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکوں۔ یقیناً برائی کو روکنے کے لیے اختیار بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، سٹیٹس بھی چاہیے، اور علم و عمل بھی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے بار بار سمجھانے کے باوجود اگر کوئی باز نہ آئے تو اس سے دل کا اور دوستی کا تعلق نہ رکھا جائے، کہ کہیں وہ گناہوں کا وائرس ہمارے ایمان کو نہ لگ جائے۔ اور ہم تو ہر روز دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو فاجر ہے۔ اللہ ہمیں صالح بھی بنائے، مصلح بھی بنائے، اور صالح دوستیاں بھی عطا کرے۔ آیت نمبر 80، ترا آپ دیکھتے ہیں، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، یتولون الذین کفروا وہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، لبئسا کتنا برا ہے، ما قدمت لہم انفسہم جو ان کی جانوں نے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم اللہ ان پر غضبناک ہوا، وفی العذاب ہم خالدون اور وہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یہاں پھر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، وہ یہودی جو مدینہ میں رہتے، جن کے عقیدہ تھا کہ اللہ خالق ہے، وہ رب ہے، جو رسولوں کو مانتے ہیں، جو رسولوں پر اترنے والی وحی کو مانتے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، جو جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یہودی محبتیں اور دوستیاں کس کے ساتھ رکھتے ہیں؟ مکہ کے مشرکوں کے ساتھ اور مدینہ کے منافقوں کے ساتھ۔ ان سے دوستیاں اور ان کی مدد، انہیں جوش دلاتے ہیں، انہیں مسلمانوں سے دشمنی پر ابھارتے ہیں، حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور مشرک غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود حق کا ساتھ دینے کی بجائے مشرکوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ نوید سناتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے ایمان میں اگر سچے ہوتے تو کبھی کافروں سے دوستی نہ کرتے، کبھی منافقوں کے ساتھ یاریاں نہ کرتے، اور یہ لعنت ہی کا تو اثر ہے، لعن الذین کفروا، کہ پھر برے لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے۔ ہم تو لوگوں میں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ پڑھے لکھے سے دوستی کرتا ہے، ایک مہذب آدمی کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ ایک نیک آدمی کسی برے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ہم جنسوں میں خوش رہتے ہیں، کوے کووں میں اڑتے ہیں، شاہین شاہینوں میں اڑتے ہیں، بکریاں بکریوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں، اور بھیڑیا بھیڑیوں کے ساتھ۔ تو وہ کیسا انسان ہے جو رب پر ایمان رکھتا ہو اور دوستی کافروں اور مشرکوں سے کرتا ہو؟ تو یہ اللہ کی لعنت کا اثر ہے کہ اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر ایمان کے باوجود وہ دوستی ایسے لوگوں سے رکھتے ہیں جن کا نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ کسی کتاب پر، نہ نبی پر، نہ ہی رب کو مانتے، بلکہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکوں کو کہتے ہیں کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ استغفر اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ دعویٰ توحید کا، پیروکار نبی کے، اور دوستی بت پرستوں سے۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو رہا سہا دین بھی دم توڑ دیتا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی کا اصول ہے کہ کفار سے دوستی اور مومنوں سے ترک تعلق نفاق کو بڑھاتا ہے۔ آج ہم اپنا انفرادی سطح پہ بھی جائزہ لے لیں، اور اجتماعی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی، کہ مسلمانوں سے یا مسلم ممالک کے ساتھ معاہدے اور دوستیاں زیادہ ہیں یا کفار کے ساتھ۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، جب مشرکوں اور کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھی تو ملا کیا؟ رب کی ناراضگی۔ اور جب رب سے رشتہ ٹوٹا تو جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہے نا، کبھی کہاں اٹکتی ہے، کبھی کہاں جا کر پھنس جاتی ہے، پھٹ پھٹا جاتی ہے۔ تو یہ حشر تو اس دنیا میں ان انسانوں کا ہے یا ان قوموں کا ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا رفیق بناتے ہیں، تو آخرت میں ان کا حال کیا ہوگا؟ آیت نمبر 81 دیکھیے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے، وَالنَّبِيِّ اور پیغمبر کو ماننے والے ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کبھی انہیں اپنا دوست نہ بناتے، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے تو اکثر فاسق ہیں، یعنی خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو واقعی ماننے والے ہوتے، یعنی اگر ان تین باتوں پر ایمان ہوتا، اللہ، نبی اور رب کی کتاب، تو کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرتے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ تورات کی تعلیم کے مطابق کافر ہیں اور ان سے دوستی کرنا حرام ہے، مگر جب اس کے باوجود انہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی کی تو پتہ چلا کہ یہ تو تورات پر ایمان رکھتے ہی نہیں، اور جو ان کے عقائد تھے، اللہ، رسول، کتاب، وحی، آخرت، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کسی اہل کتاب سے ہی دوستی کرتے، کچھ نہ کچھ تو عقیدے میں مواصلت ہوتی جو دوستی کی بنیاد بنتی۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اسلام دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے چنتے ہیں، اور ان کا مشرکوں کے ساتھ دوستی کرنا بتا رہا ہے کہ وہ خود کیسے نافرمان ہیں۔ تو جن کے اندر واقعی ایمان ہوگا نا، وہ کبھی کفار سے دلی دوستی نہیں کریں گے۔ اور یہاں اس آیت میں اسلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، اللہ تعالیٰ دوسروں کی اچھائی کو سراہنے میں بھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ اس آیت میں بھی یہود کے متعلق لفظ کثیر آیا کہ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی اکثر فاسق ہیں، تو گویا کچھ لوگ ان میں اچھے بھی ہیں۔ اور پچھلی آیت میں بھی یہی بات تھی کہ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے جو کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، گویا ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، وہ کفار سے دوستیاں نہیں کرتے۔ اور ایسے قلیل لوگ، ایسے کم لوگ جن کے دلوں میں صالحیت تھی، جو واقعی اللہ اور نبی کے ماننے والے تھے، اپنی کتاب کے ماننے والے تھے، وہ جلد یا بدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مخلص ایمان والوں میں شامل ہوئے، آپ کے ساتھی بن گئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ پھر اس پارے کی آخری آیت دیکھیے، لَتَجِدَنَّ، ضرور بضرور تم پاؤ گے، اشد الناس، سب سے زیادہ سخت، عداوۃ للذین آمنوا، ایمان والوں سے دشمنی میں، الیہود، یہودی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی ایمان والوں میں دشمنی میں سب سے زیادہ سخت تم انہیں پاؤ گے جو یہودی ہیں یا مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ، اور ضرور بضرور تم پاؤ گے، اقربہم، ان میں سے قریب ترین، مودۃ للذین آمنوا، ایمان والوں سے محبت میں، الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ذالک، یہ، بِأَنَّ، اس وجہ سے ہے کہ منہم، ان میں سے، قسیسین، عبادت گزار عالم ہیں، ورہبانا، اور تارک الدنیا فقیر ہیں، راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اور اسلام جب آتا ہے نا تو دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں لَتَجِدَنَّ، آپ ضرور پائیں گے، یہاں آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور قیامت تک آنے والا قرآن کا ہر قاری بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہے ہیں کہ یہودی اور مشرکین دوسرے لوگوں کی نسبت مسلمانوں سے دشمنی میں زیادہ سخت ہیں، ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف کینہ ہے، حسد ہے، اور مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے جا جا کر یہ مشرکوں سے دوستیاں کھانٹتے ہیں، اور یہ بھی کہ حق کا انکار اور انبیاء سے دشمنی، یہ جرائم تو انہیں وراثت میں ملے ہیں۔ ان کے اسلاف نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، اور انہوں نے بھی کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا، آپ کے کھانے میں زہر بھی ملایا، ایک مرتبہ چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا کر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ اللہ نے ان کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ اور یہودیوں نے تو دشمنی کی اس لیے کہ نبی ان میں سے کیوں نہ آیا، اور مشرکین نے دشمنی کیوں کی کہ مسلمانوں نے اللہ کو ایک مانا،
اور اسی کا پرچار کرتے رہے. اور نصارہ مسلمانوں سے قریب کیوں ہے؟ 3 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. یہاں لفظ آیا ہے قسیسین، جس طرح یہودیوں کے عالموں کو احبار کہا جاتا ہے، اسی طرح نصارہ کے عالم قسیس کہلاتے ہیں. اور اس کا معنی ہوتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں ریسرچر کہہ لیجئے. جب کوئی کسی چیز کا متلاشی ہو اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہو، تو جو علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حق کو پہچان جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسری کوالٹی کہ ان کے اندر راہب ہے. اور راہب کسے کہتے ہیں؟ وہ عبادت گزار جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ خانقاہوں میں اور حجروں میں مصروف عبادت رہتا ہو، دین کے کاموں میں مشغول رہتا ہو. اور راہب کا لفظ رہب سے ہے، جس کے معنی خوف اور ڈر کے ہیں، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور یہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، لیکن فی نفس ہی دنیا کو حقیر سمجھنا اور اس سے الگ رہنا ایک حد میں، یہ یقیناً ایسا عمل ہے جو انسان کو حق سے قریب کر دیتا ہے. جو لوگ دنیا میں غرق نہیں ہو جایا کرتے، دین سیکھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر تیسری ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ کبر و غرور میں مبتلا نہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. گویا تکبر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے اور عاجزی انسان کو حق سے قریب کرتی ہے. تو یہ 3 کوالٹیز ہم بھی اپنے لیے جان لیں، سمجھ لیں اور اصول کے طور پر لے لیں کہ دین سیکھنے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو پانے کے لیے یہی 3 کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. علم سے محبت، دنیا سے بے رغبتی اور عاجزی. اور ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں عیسائیوں کی تعریف کی جا رہی ہے اور انہیں دوست گردانا جا رہا ہے، اور ہم یہودیوں اور مشرکوں سے تو دشمنی رکھیں مگر عیسائیوں سے ہم دوستی کر سکتے ہیں. ہرگز نہیں. قرآن نے جگہ جگہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کو منع قرار دیا ہے. یہ تینوں ہی دشمن، لیکن دشمنی کے لیول ہوتے ہیں. سب سے پہلے درجے پر مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی کون رکھتا ہے؟ یہودی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر مشرک، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر عیسائی. ہیں تینوں ہی دشمن، لیکن کچھ لیول میں فرق ہے. اور اس فرق کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہود اور حنود تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، جبکہ نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمان رہیں مگر ہمارے ماتحت ہو کر رہیں. اور جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے، اب تو یہود اور مشرک اور عیسائی سب جمع ہو گئے. حالانکہ ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں سے دشمنی میں یہ سب اکٹھے ہیں. کیا اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا کوئی سبق نہیں ہے؟ کیا ہم ایک بڑے کاز کے لیے آپس کے اختلافات کو نہیں بھلا سکتے؟ متحد اور متفق نہیں ہو سکتے؟ جہاں ناجائز محبتیں اور دوستیاں انسان کو رسوا کرتی ہیں، وہیں آپس کے لڑائی جھگڑے انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے. تو آئیں اپنی محبتوں کے قبلے بھی درست کریں، اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو پہچانیں، رب کی نافرمانی سے بچیں، گناہ کے کاموں سے بچیں. گناہ ہو جائے تو ندامت ہو، شرمساری ہو، رب سے معافی کی درخواست ہو، گناہ چھوڑنے کا عزم ہو، ایک دوسرے کو برائی سے باز رکھنے والے ہوں. ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم برائی سے باز آ جانے والے ہوں، نیک لوگوں سے دوستی کرنے والے ہوں، علم سے محبت کریں، دنیا میں جی نہ لگائیں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. پروردگار ان سارے اصولوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس رب کا شکر ہے جس کے فضل و احسان سے ہی بھلائیاں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہیں. یہاں ہمارا 6واں پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالی ہماری ٹیم کو جو قرآن پہنچانے میں کسی بھی اعتبار سے محنت کرتی ہے، شامل ہے، مصروف ہے، اور وہ پیارے لوگ جو قرآن کو محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے دکھوں اور غموں کو راحتوں میں بدل دیجئے، ان سب کو نیکی پر استقامت عطا کیجئے، اور ہم سب کو دنیا میں خیر پر جمع رکھیے اور آخرت میں جنت الفردوس میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.